رکاوٹ کے آثار تھے۔ دونوں نے باہمی رضامندی سے کشتی کنارے لگا دی۔ یہ جگہ چٹانی پہاڑوں میں گری کسی قلعے کی مانند تھی۔ کشتی کنارے پر لگا کر ایک نوکیلے پتھر سے باندھ دی گئی۔ کچھ دیر دونوں باتیں کرتے رہے اور کھانے کی چیزیں، بسکٹ اور خشک میوہ جات کھاتے رہے۔ یہاں منظر قدرے ڈراؤنا تھا۔ خاصا اندھیرا ہو جانے کے باعث سورج کی شعاعیں بہت بلند پہاڑوں کی چوٹیوں پر رقصاں رہیں۔ اندھیرا گہرا ہو جانے پر شلپا اور راجو کشتی کی نشستی تختوں کے نیچے بنی کشادہ سی جگہ پر جا لیٹے۔ جگہ اتنی تھی کہ دونوں پہلو بہ پہلو سو گئے۔ اگلی صبح سفر پھر شروع کر دیا گیا۔ راجو نے اندازہ لگایا تھا کہ کل سارا دن کے سفر میں انہوں نے تقریباً 30-35 کلومیٹر کا سفر طے کر لیا تھا، جبکہ ابھی اسے 65-70 کلومیٹر اور آگے جانا تھا۔ آج بھی چپو استعمال کرنے کی زیادہ ضرورت پیش نہ آئی تھی۔ کشتی خود ہی پانی کے بہاؤ سے تیرتی جا رہی تھی۔ پانی صاف، شفاف اور ساکن تھا، لیکن دوپہر کو یکایک ہی دریا ایک موڑ کاٹنے لگا کہ اچانک شلپا کی تیز چیخ راجو کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ راجو، وہ دیکھو! راجو نے سر اٹھا کر دیکھا تو دریا کچھ ہی آگے اسے آبشار کی شکل میں نیچے گرتا دکھائی دیا۔ آبشار اتنے قریب تھی کہ نہ تو کشتی روکی جا سکتی تھی اور نہ کنارے پر لے جائی جا سکتی تھی۔ پانی کا بہاؤ اچانک ہی یہاں سے تیز ہو گیا تھا۔ مارے خوف کے شلپا راجو سے چمٹ گئی۔ راجو کی آنکھیں پھر فکر مندی چھلکانے لگی اور پھر کشتی آن واحد میں آبشار میں داخل ہو گئی۔ لیکن پھر راجو نے دیکھا کہ آبشار عمودی نہ تھی بلکہ ترچھی تھی۔ اس کے باوجود اس نے شلپا کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور دونوں کشتی کے فرش پر لیٹ گئے۔ ان کے لیٹتے ہی کشتی کو ایک ہولناک جھٹکا لگا۔ راجو کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کشتی کی رفتار طوفانی ہو گئی اور وہ دائیں بائیں شدید جھٹکے کھاتی ترچھی آبشار کو عبور کرتی چلی گئی۔ صورتحال نارمل ہوئی تو راجو نے شلپا کو الگ کیا اور ڈرتے ڈرتے سر اٹھا کر صورتحال کا جائزہ لیا۔ یہ دیکھ کر دل کو اطمینان ہوا کہ اب پانی پرسکون ہونے لگا تھا، لیکن کشتی کے اندر ابتری پھیل چکی تھی۔ کھانے پینے کے تھیلے اور کچھ دوسرا سامان شدید جھٹکوں سے دریا برد ہو چکا تھا۔ اب کھانے کے سامان کا صرف ایک ہی تھیلا تھا۔ اس کا سامان بھی کشتی کے فرش پر بکھرا پڑا تھا۔ شلپا سامان سمیٹنے لگی۔ راجو نے چپو سنبھالے تاکہ کشتی کی رفتار کم ہو سکے۔ تھوڑی دیر میں راجو کی ان کوششوں کے بہتر ہوا نتائج نکلے اور کشتی کی رفتار کم ہو گئی تو دونوں نے سکون کی سانس بھری۔ لیکن یہ سکون زیادہ دیر تک رنگ نہ جما سکا کیونکہ دریا کا پاٹ بتدریج کم ہو رہا تھا۔ ارد گرد کی پہاڑی چٹانیں بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ جانے کون سا علاقہ آ رہا تھا؟ راجو سمجھ گیا کہ ایک پہاڑی درے سے نکل کر ہم دوسرے درے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس نے شلپا کو خبردار کر دیا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دریا کے کنارے پہاڑی چوٹیاں اتنی بلند تھیں کہ ایک دوسرے سے جڑی نظر آنے لگی۔ دریا کا پاٹ بہت کم ہو گیا جس سے دریا گہرا اور پرشور ہو گیا۔ دن میں بھی اندھیرے کا سا منظر نظر آنے لگا۔ بعض جگہ چٹانی سلسلے دریا کے اندر تک آ رہے تھے جس سے جگہ جگہ کھائیاں بن رہی تھیں۔ یہاں جا بجا بھنور بھی دکھائی دینے لگے۔ جو وہ آگے بڑھتے گئے دریا تنگ اور ڈراؤنا ہوتا چلا گیا۔ انتہائی اونچی چٹانوں سے دریا ایک سرنگ کی شکل میں نظر آنے لگا۔ گہری تاریکی میں پانی کی آواز پہاڑی دیواروں سے ٹکرا کر گونجدار ہو گئی۔ حالات یکدم پرخوف اور کشیدہ نظر آنے لگے۔ دریا میں اونچی لہروں اور بھنوروں نے طغیانی کسی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ راجو نے ایک نظر شلپا کو دیکھا جو حد درجہ خوفزدہ تھی مگر نارمل رہنے کی کوشش میں اس کے اعصاب تن چکے تھے۔ نوکیلی چٹانوں سے بچتے، بھنوروں سے بچ نکلنے کی کوشش کرتے کرتے دونوں کے بازو شل ہو گئے۔ بعض اوقات اچانک ہی کوئی ڈھلان سامنے آ جانے سے دونوں کی گگی بن جاتی تھی اور جان کے لالے پڑ جاتے۔ راجو نے محسوس کیا کہ کشتی بھی کوئی طلسماتی ہی تھی۔ بعض اوقات وہ خود بھی چٹانوں اور بھنوروں سے بچ نکلتی تھی۔ اس عالم میں جانے کتنا وقت گزر گیا۔ گہرا اندھیرا چھایا تھا۔ راجو کو وقت کا کچھ اندازہ نہ تھا۔ کشتی کے چپو چلاتے چلاتے دونوں تھک کر چور ہو چکے تھے مگر درہ ختم ہونے میں نہ آ رہا تھا۔ مشکلات کے باعث ان کی رفتار بھی کم تھی۔ اب دونوں جھنجھلائے، لیکن پھر راجو نے محسوس کیا کہ دریا کا پاٹ دوبارہ کھلا ہونے لگا تھا۔ یہ بات اس بات کی پیش گوئی تھی کہ درہ ختم ہو رہا ہے۔ دریا پہاڑی علاقے سے نکل کر ہموار ہونے والا ہے اور پھر دریا 90 درجے کا زاویہ بناتے ہوئے تاریکی سے روشنی میں آنے لگا۔ آخرکار شام تک وہ ایک ایسے مقام تک آ پہنچے جہاں ایک دل فریب منظر ان کا منتظر تھا۔ دریا کے چوڑے پاٹ کے بیچوں بیچ ایک جزیرہ نما جہاں صنوبر اور بیری کے درخت تھے۔ دریا کے اطراف پہاڑوں کی جگہ اونچے نیچے ٹیلوں نے لے لی تھی۔ بھربھری مٹی کے بھورے بھورے ٹیلے جزیرہ نما کے خشکی کی طرف پانی کو کاٹ کر جزیرے تک آتی خشکی کی ایک پتلی پٹی پر بھی گھنے درخت موجود تھے۔ یہاں کچھ پرندوں کی آوازیں بھی تھیں۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ایسا خوشگوار منظر دیکھ کر راجو اور شلپا کی طبیعت کا بوجھل پن فقط دور ہو گیا اور دونوں کے کملائے چہرے کھلنے لگے۔ کشتی فوراً جزیرہ نما کے ساتھ لگا دی گئی۔ غیر اعلانیہ طور پر دونوں نے رات یہیں بسر کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ جزیرے پر عجیب سی سوندھی سوندھی خوشبو بکھری تھی۔ شلپا تو بیری کے درخت پر لگے بیر دیکھ کر خوشی سے دیوانی ہو گئی اور راجو کو اس قدر شدید حیرت ہوئی جب وہ کسی بندریا کی طرح درخت پر چڑھتی چلی گئی اور بیر توڑ توڑ کر کھانے لگی۔ اسے دیکھ کر راجو کو بھی ہوشیاری آئی۔
اس کے لیے درخت پر چڑھنا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ پھر دیر تک دونوں بیر کھاتے رہے، گٹلیاں ایک دوسرے کو مار مار کر اٹکلیاں کرتے رہے، حتیٰ کہ شام کے سائے اندھیرے کا غلاف اوڑھنے لگے اور دونوں سونے کے لیے مناسب جگہ کی تلاش کرنے لگے۔ گھبراؤ مت، شکنتلا انہیں پچکارتے ہوئے کہنے لگی۔ تمام ڈاکوؤں کو میں نے بھگا دیا ہے، وہ اب جلد اس طرف نہیں آئیں گے۔ تم مجھے یہ بتاؤ تم نے کہاں جانا ہے؟ میں بھی ذرا جلدی میں ہوں، لیکن تمہیں محفوظ مقام تک پہنچا دوں گی۔ تب لڑکی نے اسے بتایا کہ وہ دونوں تھیبس شہر میں رہتے ہیں، انہیں واپس وہیں پہنچا دیا جائے۔ شکنتلا نے دونوں کے ہاتھ پکڑے اور کہنے لگی، ڈرنا نہیں، ہم اڑتے ہوئے شہر پہنچیں گے۔ پھر اگلے ہی لمحے شکنتلا ان دونوں سمیت فضا میں بلند ہو گئی۔ دونوں بہن بھائی دن دہاڑے جادو نگری کا یہ انوکھا تماشا دیکھ کر بے ہوش ہوتے ہوتے بچے۔ وہ نیچے دیکھتے ہوئے بار بار ڈر رہے تھے۔ جلد ہی وہ شہر پہنچ گئے۔ شکنتلا نے انہیں ایک جگہ اتارا۔ انہوں نے بہترا کوشش کی کہ شکنتلا ان کے ساتھ ان کے گھر تک چلے تاکہ کوئی خاطر مدارت کی جا سکے، مگر شکنتلا اب اس شہر سے بیزار ہو چکی تھی۔ وہ تو جلد از جلد جدید دور میں راجو اور شمالا کے پاس پہنچ جانا چاہتی تھی، لہٰذا اس نے رخصت چاہی اور دیکھتے ہی دیکھتے اڑان بھر کر آسمان کی وسعتوں میں سمانے لگی۔ دونوں بہن بھائی اسے دیکھ دیکھ کر ہاتھ ہلاتے رہے جب تک وہ انہیں نظر آتی رہی۔ وہ تو ان کے لیے خدائی فوجدار ثابت ہوئی تھی۔ شکنتلا چونکہ غائب حالت میں تھی، لہٰذا اسے کوئی اور نہ دیکھ سکتا تھا۔ شکنتلا اڑنے اور بلندی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ سمے پلٹ جاپ پڑنے لگی۔ یہ ایک طویل اور مشکل عمل تھا۔ یہ منتر شکنتلا نے ناگدا سے سیکھا تھا۔ اسی منتر کی بدولت وہ ماضی اور مستقبل کے سفر بآسانی کر لیتی تھی۔ یہ منظر شکنتلا کو ازبر یاد تھا۔ وہ آنکھیں موندے پھرتی سے منتر پڑھتی جا رہی تھی کہ اچانک اسے پرندوں کے ٹکرانے اور ان کے بے پناہ شور کا احساس سنائی دیا۔ اس نے ایک دم آنکھیں کھول دی۔ اس نے دیکھا کہ وہ کونجوں کی ایک ڈار کے درمیان آ چکی تھی جو لمبی گردن آگے اور نیچے پیچھے کیے اڑی جا رہی تھی۔ کونجیں بہت زیادہ تعداد میں تھیں اور دھڑا دھڑ شکنتلا سے ٹکرا کر زخمی ہو کر گرنے لگیں۔ شکنتلا اس اچانک افطار سے لمحے بھر کو جھلائی۔ اس کے ہونٹ رک گئے، بلکہ چند الفاظ غلط ملت ادا ہو گئے، لیکن پھر وہ سنبھل گئی۔ تیزی سے منتر کو پورا کر ڈالا۔ عمل مکمل ہوتے ہی زوردار آندھی چلی، گرد و غبار کا طوفان اٹھا اور شکنتلا نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس پر غنودگی چھا گئی، لیکن یہ حالت زیادہ دیر نہ رہی۔ شکنتلا حواس کی دنیا میں لوٹ آئی، اسے فضا پرسکون محسوس ہوئی۔ غنودگی دماغ سے چھٹنے لگی تو اس نے آنکھیں کھول دی تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت دوچند ہوگی کہ وہ ابھی تک فضا میں ہی اڑ رہی تھی، لیکن ڈھیلے ڈھالے انداز میں بے جان وجود فضا میں اس طرح تیرا تھا جیسے خلا میں ہو، یا جیسے کوئی طیارہ جس میں ایندھن ختم ہو چکا ہو اور گلائڈ کر رہا ہو، یا جیسے کوئی بلند ترین پتنگ جس کی ڈور کٹ گئی ہو اور وہ ڈاما ڈول اڑتی جا رہی ہو۔ شکنتلا جان گئی کہ وقت تبدیل ہو چکا ہے۔ وہ سنبھلی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ اس وقت اچھی خاصی بلندی پر تھی، نیچے کا منظر اس کو صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بتدریج بلندی کم کرنے لگی۔ وہ جلد از جلد زمین پر پہنچ کر راجو اور شمالا کو تلاش کر کے ان سے ڈھیروں گپے لگانا چاہتی تھی، ان کو اپنی داستان سنانا اور جو ان پر بیت چکی تھی وہ سننا چاہتی تھی۔ شکنتلا کی بےتابی بڑھ رہی تھی اور وہ اپنی بلندی مسلسل کم کر رہی تھی، یہاں تک کہ نیچے کی عمارتیں اسے نظر آنے لگیں، لیکن ابھی تک اسے نیچے کا منظر صاف دکھائی نہ دیا تھا۔ حالانکہ وہ خاصی نیچے آ چکی تھی، مگر ہر طرف اسے گرد و غبار چھایا نظر آ رہا تھا۔ جوں جوں وہ بلندی کم کرتی گئی، اس کی آنکھوں میں حیرت بڑھتی گئی۔ اب اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کچھ شور سا ہو، نیچے کوئی ہنگامہ بپا ہو، اور پھر اسے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں سنائی دینے لگیں، لیکن اسے دکھائی کچھ نہ دے رہا تھا۔ نیچے سے گرد و غبار کا ایک طوفان بدتمیزی فضا میں مسلسل بلند ہو رہا تھا۔ شور شرابہ لحظہ بلحظہ بڑھتا جا رہا تھا۔ شکنتلا کی حیرت دوچند ہو رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر آوازیں بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اسے یقین ہو گیا کہ نیچے زمین پر کوئی خوفناک قسم کی جنگ ہو رہی ہے۔ اب وہ گرد کے غبار کے اندر آ چکی تھی۔ گرد و غبار میں ریت کی آمیزش بھی موجود تھی، جس کی وجہ سے شکنتلا کی سانس رکنے لگی۔ اس پر کھانسی کا دوڑا پڑ گیا تو وہ تیزی سے نیچے اترنے کی صحیح کرنے لگی۔ گرد و غبار کے طوفان سے اس کی آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں۔ شور تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ گھوڑوں کی ٹاپوں اور ہنہناہٹوں کے شور میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ خاصا نیچے آنے کے بعد اس نے آنکھیں کھولی تو اسے تحد نظر گھڑ سوار دکھائی دیے جو ریت پر سرپٹ بھاگے چلے جا رہے تھے، اور پھر انسانوں کی چیخیں بھی شکنتلا کے کان پھاڑنے لگیں۔ گھڑ سوار ذرا بختر میں ملبوس تھے اور انہوں نے ہاتھوں میں تلواریں سونت رکھی تھی۔ شکنتلا کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جان گئی کہ یہ کوئی قدیمی دور ہی ہے، حالانکہ اس نے جاپ تو جدید ترین دور میں جانے کے لیے کیا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ یہ کیا ہو گیا، اور پھر اس کی مسکراہٹ گہری ہوگی۔ اسے یاد آ گیا کہ جب وہ منتر جپ رہی تھی تو پرندوں کا ایک غول اسے ٹکرایا تھا، جس کی وجہ سے وہ چند ثانیوں کے لیے جا بھول گئی تھی۔ بس اسی وجہ سے کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ چلو خیر، شکنتلا نے سر کو جھٹکا۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، ذرا دیکھوں تو صحیح یہ کیا ہو رہا ہے، کون سا دور ہے، یہ کون سی سلطنت ہے جس سے جارح تاراج کرنے کے موڈ میں ہے۔ لیکن کچھ سوچ کر وہ ٹھٹکی اور فضا میں نیچے اترتے ٹھہر سی گئی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں کسی مصیبت میں پھنس جاؤں۔ شکنتلا کچھ دیر سوچوں میں گم رہی،
پھر وہ ایک نتیجے پر پہنچ گئی کہ کسی بات میں مداخلت نہیں کرنی، بس صرف تماشا دیکھوں گی کہ یہ کون سا دور ہے، کس کی حکومت ہے، کون سا ملک ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے، اور پھر یہیں سے سمے پلٹ جاب دہرا کر کسی بات میں دخل نہ دوں گی۔ یہ فیصلہ کرتے ہی شکنتلا اطمینان کے ساتھ پھر نیچے اترنے لگی۔ اب اسے بھاگتے دوڑتے لوگ دکھائی دینے لگے تھے، ہر طرف چیخو پکار اور ہاہاکار مچی ہوئی تھی۔ سرتاپا ضرب اختر میں ملبوس حملہ آور سپاہی تنومن سیاہ گھوڑوں پر سوار نہتے عوام کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ کئی مکانات سے دھواں نکلا تھا، کہیں آگ کے شعلے عمارتوں کو گھیرے میں لیے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ عورتیں بچوں کو سینوں سے چمٹائے جدھر منہ اٹھا بھاگ رہی تھیں۔ حملہ آور وحشیوں کی طرح سڑکوں پر دندناتے پھر رہے تھے، نیزوں پر سر اچھالے جا رہے تھے۔ شکنتلا غائب حالت میں ایک محفوظ جگہ دے کر اتر آئی۔ اب اس کے پاؤں زمین سے لگ گئے۔ یہ ایک جل کر خاکستر ہوئی عمارت کی اوٹ تھی، یہاں قریب افراتفری نہ تھی۔ اب شکنتلا اطمینان سے جائزہ لینے لگی تو اچانک اسے کچھ فاصلے پر ایک قلعے کی چار دیواری دکھائی دی، جس کا دیو ہیکل آہنی دروازہ ٹوٹ چکا تھا۔ فاتح فوج کے سپاہی گھوڑوں کے سموں سے آگ کی چنگاریاں چھوڑتے سرپٹ بھاگتے قلعے کے اندر جا رہے تھے۔ شکنتلا جان گئی کہ اصل مار کے تو قلعے کے اندر ہو رہے ہوں گے۔ وہ جلدی سے تھوڑا بلند ہوئی اور ہوا میں تیرتی ہوئی قلعے کی طرف اڑنے لگی۔ ابھی وہ قلعے سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھی کہ ایک منظر دیکھ کر ٹھہر گئی۔ قلعے کے گردا گرد سے ابلتے پانی کی ہندک دکھائی دی، لیکن اب پانی کا رنگ بے رنگ نہ رہا تھا بلکہ گہرا سرخ ہو چکا تھا۔ ہندک جو جانے کتنی گہری تھی، لیکن اس وقت وہ سطح زمین کے برابر ہونے والی تھی۔ ہندک کے ابلتے پانی میں ہزاروں مقتولوں کے بے سر کے دھڑ پڑے ہوئے تھے۔ ادھر حملہ آور فوج کے سپاہی عوام کو قتل کر کے ہندک میں مسلسل پھینکنے میں مصروف تھے۔ قتل و غارت گری کا ایسا وحشت ناک منظر شکنتلا نے اسے قبل نہ دیکھا اور نہ سنا تھا۔ قاتل بوڑھوں، بچوں، عورتوں میں کوئی تمیز نہ کر رہے تھے۔ بس ہر وہ انسان جو ان کو اپنے جیسا نظر آ رہا تھا، اس کو قتل کیا جا رہا تھا۔ تلواروں کی کھٹاکھٹ مشینی انداز سے ہو رہی تھی۔ شکنتلا نظروں کے سامنے تڑپتے لاشیں اور پھدکتے سر دیکھ رہی تھی۔ اتنے ظالم کون ہو سکتے ہیں؟ شکنتلا زیر لب بڑبڑائی، دیکھنا چاہیے۔ اس کی دلچسپی دوچند ہو گئی اور وہ ہندک پار کر کے قلعے کے اندر داخل ہو گئی۔ قلعے کے اندر کی حالت باہر سے بھی بری تھی۔ قلعے کے اندر ایک مکمل شہر آباد تھا۔ شکنتلا کو پہلی نظر میں جنت نظیر نظر آیا۔ شاید کل تک جنت تھا، لیکن اس وقت ہزاروں بلکہ لاکھوں سپاہی ٹڈی دل کی طرح پھیلے ہوئے تھے۔ وہ عجیب و غریب جانوروں کی کھالوں کا لباس پہنے، سروں پر آہنی ہول رکھے، گھوڑوں کی لگامیں چاندی کی تھیں، ان کے ہتھیاروں کی چمک شعلہ تھی۔ سپاہی قلعے کے کونے خدروں تک رسائی حاصل کر چکے تھے، کسی قسم کی مدافعت نہ ہو رہی تھی۔ شکنتلا چاہتی تو بآسانی اپنی جادوئی طاقت سے وحشی فاتحین کے پاؤں اکھاڑ سکتی تھی، زندگی کی تلاش میں سرگردہ نہتے عوام کو بچا سکتی تھی، لیکن اس نے کسی قسم کی مداخلت نہ کرنے کا اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا، اور وہ اس پر سختی سے کاربند رہنا چاہتی تھی تاکہ کسی بلائے ناگہانی کا شکار نہ ہو جائے۔ وہ گھوڑوں، تلواروں اور نیزوں کی حد سے بالا ہی بالا غائب حالت میں فضا میں تیرتی یک طرفہ جنگ بلکہ قتل عام کا نظارہ کرتے جا بجا گھومتی رہی، اور پھر اس کی نظر ایک عالی شان محل پر پڑی۔ محل اس قدر خوبصورت تھا کہ شکنتلا نے اپنی زندگی میں اتنی نفاست سے بنی عمارت نہ دیکھی تھی۔ شکنتلا محل کے اندر داخل ہو گئی۔ یہاں بھی وہی حالت تھی، فرق صرف یہ تھا کہ باہر عوام قتل ہو رہے تھے اور یہاں مصاحبین۔ ہر شخص خوفزدہ اور جان بچانے کے لیے جائے پناہ تلاش کر رہا تھا، مگر موت کا دیوتا ہر جانب عفریت کی طرح پنجے گاڑے موجود تھا۔ شکنتلا کے اندازے کے مطابق اب تک لاکھوں انسان لقمہ اجل بن چکے تھے، مگر وحشی فوج اب تک اسی طرح پوری قوت سے سروں کو کاٹے جا رہی تھی۔ سپاہیوں کے نیلے چھرے ہوا میں لہرا رہے تھے اور ان کے کلگی دار ہول دھوپ میں چمک رہے تھے۔ غبار کے بادلوں سے شمشیر باز دستوں کے گول در گول امڑ رہے تھے۔ نہ جانے ان کی کتنی تعداد تھی جو ختم ہونے میں ہی نہ آ رہی تھی۔ اب تو قتل ہونے والے انسان بھی ختم ہو رہے تھے، کہیں اکا دکا ہی تلوار چلنے کی آواز آتی تھی۔ سپاہی اب لوٹ مار شروع کر چکے تھے، مال غنیمت سمیٹا جانے لگا۔ شکنتلا محل کے اندرونی برادریوں کا طواف کرنے لگی، ہر طرف ابا پوش رہزنوں کا راج تھا۔ شکنتلا اب تک اندازہ لگانے میں ناکام تھی کہ وہ کس زمانے سے ہے، فاتح کون ہے، مفتوح کون ہے۔ البتہ فاتح جو بھی ہو، وہ گویا آندھی کے طوفانی بگولوں کی مانند تھے، جن کے سامنے مقامی حکمران جو ترقی یافتہ اور تہذیب یافتہ نظر آتے تھے، حس و خاشاک کی طرح اڑ چکے تھے۔ حالانکہ محل کی نفاست، عمارت اور شاہانیت سے نظر آ رہا تھا کہ کوئی امیر ترین اور سلجھی ہوئی قوم تھی جو اب گھوڑوں کے سموں تلے روندی جا چکی تھی۔ حملہ آور پوری طرح قابض ہو چکے تھے، اور شکنتلا نے دیکھا کہ حملہ آوروں کا ایک غول محل کے دالان میں اکٹھا ہونے لگا ہے۔ فقطاً ایک جانب سے کالے گھوڑے پر سوار ایک گھٹے ہوئے جسم اور چھوٹی چھوٹی داڑھی کسے کسے جسم والا ادھیڑ عمر شخص تعظیمیں اور آداب سمیٹتا نمودار ہوا۔ ہر طرف نعرے لگنے لگے، ہلاکو خان، ہلاکو خان، منگول زندہ باد، تاتاری زندہ باد۔ اور ہلاکو خان اجلت میں بنائے گئے ایک چبوترے پر جا کھڑا ہوا اور اپنی فوج سے خطاب کرنے لگا، سنو بہادر منگولوں اور تاتاریوں،
ہم دنیا کی سب سے بہادر قوم ہیں اور دنیا پر حکومت کرنے کے واسطے پیدا ہوئے ہیں۔ دنیا کا کوئی سر ایسا نہیں جو ہمارے سامنے آیا ہو اور ہم نے اسے فتح کر کے اپنے گھوڑوں کے سموں تلے روندا نہ ہو۔ ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں رہنے کے لیے عالی شان مکانات نہیں چاہیے اور کھانے کے لیے مرغن غذائیں ہماری ضرورت نہیں۔ ہم ویرانوں میں رہنے کے عادی ہیں، گوشت کھا لیتے ہیں چاہے کسی کا بھی ہو، ہم پہن لیتے ہیں، بس کھال ہونی چاہیے، اب چاہے وہ شیر کی ہو یا ہرن کی یا انسان کی۔ بغداد فتح ہو چکا ہے، میرے بہادر سپاہیوں، پھیل جاؤ بغداد کے گلی کوچوں میں، قتل کر دو وہ ہر شخص کو اور سر کاٹ لو ہر انسان کا، اور بنا دو کھوپڑیوں کے مینار جن میں استعمال ہو انسانی خون اور دجلہ کی ریت۔ اور سنو، دجلہ و فرات میں پانی نہیں، خون بہنا چاہیے۔ میں ان دریاؤں کا رنگ سرخ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھیوں، تمہیں پوری آزادی ہے، جو سامان چاہو لوٹ لو، جس عورت کو چاہو اٹھا لو، لیکن ہر سپاہی مجھے ایک ایک کٹا ہوا سر لا کر ضرور دکھائے، ورنہ خود مرنے کے لیے تیار رہے۔ ہلاکو خان کے خطاب کے بعد اس کے خصوصی فوجی دستوں کے علاوہ ساری فوج اندرون اور بیرون شہر پھیل گئے اور قتل و غارت گیری کا بازار گرم کرنے لگے، جبکہ شکنتلا محل کے اندر ہی اندر گھومنے لگی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ حکمران کون ہے، شاہی خاندان کے افراد کے ساتھ کیا سلوک ہوگا اور وہ اس وقت کہاں ہیں۔ اور پھر شکنتلا نے دیکھا کہ ہلاکو خان اور اس کے اہم ساتھی محل کے دالان میں جو انسانی لاشوں سے اٹا ہوا تھا، وہیں لاشوں کے اوپر خون سے لت پت فرش پر بیٹھ گئے۔ ان کی خدمت میں مرصع انسانی کوپڑیوں میں شراب اور گھوڑیوں کا دودھ پیش کیا گیا، جبکہ ان کے محافظ محل کے کونے خدروں میں کنیزوں اور شاہی خواتین کی تلاش میں شاہی حرم میں گھس گئے۔ مسلح سپاہی ان غلام گردشوں میں چیخ چیخ کر دوڑنے لگے، جہاں سرگوشی کرنا بھی کل تک شاہی جرم تھا، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد حکمران کی بیکمات اور حاصل خاص کنیزیں اور دیگر شاہی خواتین یوں ہراساں اور لرزاں دوڑتی ہوئی باہر کو بھاگی کہ ننگے پیر اور ننگے سر تھیں۔ تاتاری منگول ان خواتین کو دیکھ کر شراب اور دودھ پینا بھول گئے۔ منہ میں پہلے سے موجود شراب اور دودھ تھوڑیوں پر رس رس کر بہنے لگا۔ انہوں نے اتنی خوبصورت اور حسین خواتین کبھی زندگی میں نہ دیکھی تھیں، جن کے اجسام خوشبوؤں سے سراپائے گلدستہ تھے، جن کے ریشمی پہناوے بیش قیمت تھے، دراز قد روسی عورتیں جو توانائی اور صحت کا پیکر تھیں، گہری سیاہ زلفوں والی سرخ و سفید ایرانی لڑکیاں جن کی رگوں میں شعلے رقصہ تھے۔ ہلاکو خان اور ہر سردار کی گود میں ایک ایک خاتون پھینکی جانے لگی۔ شاہی ادب و آداب کی پلی بڑی نفیس خواتین ان گوار وحشی تاتاریوں کی گرفت میں بے بسی اور مجبوری کا نمونہ بنی سمٹی سمٹائی چھوئی موئی ہونی تھی، جو انہیں بھبوڑ رہے تھے اور ان کے بے ہنگم کہہ کے محل کے گنبدوں سے ٹکرا ٹکرا کر واپس آ رہے تھے۔ ادھیڑ عمر وحشی جنگجو سپاہی محل کے اندر گھس گئے، مال سمیٹنے میں مصروف ہو گئے، فرشوں سے قیمتی قالین اور دروازوں کھڑکیوں سے ریشمی چادریں کھینچ کھینچ کر اتارنے لگے۔ شاہی افراد کی خوابگاہوں میں پہنچے تو عیش و عشرت کے سامان دے کر دنگ رہ گئے۔ دیواروں پر نفیس اور مشق کے کپڑے، آبنوسی، سیگار میزیں، الماریوں میں ہیرے جواہرات جڑی پوشاکیں، ہزاروں کی تعداد میں خوشبوؤں کی شیشیاں، سونے ہیرے ٹانکے ہوئے جوتے، سنہری چوڑیاں، جواہردار کنگیاں، شراب کے بلوری جاب، قیمتی مرتبان۔ تاتاریوں نے ایسا قیمتی سامان تو خواب میں بھی نہ دیکھا تھا۔ ایسی ملائم اور طرح زیورات سے لدی پھدی سرخ و سفید کم خواب کے ریشمی پیرہن میں ملبوس گدرائے چہروں والی پری پیکر عورتیں، شاہی محل میں ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا۔ موٹی توندوں والے خواجہ سراؤں میں سے اکثر کے پیٹ نوکے ہنجر سے پھاڑ دیے گئے، محافظوں کو قتل کر دیا گیا، شاہی افراد کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو ہنجروں کے چرکے لگا کر خفیہ خزانوں کے بارے میں استفسار کیا گیا، جس کے نتیجے میں جلد ہی شاہی خزانے برآمد ہو گئے۔ محل کی ایک خاص جگہ ہیرے جواہرات کے حوض بھرے ہوئے تھے۔ اربوں کی مالیت کا خزانہ دیکھ کر ہلاکو اور اس کے حواری حیران رہ گئے۔ خواتین کی عصمت دری کے بعد انہیں بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا، تو انہوں نے اپنے اپنے حصے کے زیورات کی نشاندہی کر دی۔ یہ زیورات ٹوکریوں میں بھرے ہوئے تھے۔ یوں شام تک شاہی محل کا دالان لاشوں اور خون کے کیچڑ سے لت پت اور ہیرے چاندی، سونے، جواہرات، قیمتی موتی اور زیورات سے اٹ چکا تھا۔ شکنتلا حیران تھی کہ یہ کون سے حکمران تھے جنہوں نے بے حساب دولت جمع کر رکھی تھی اور عیاشیوں میں تو ڈوبے ہوئے تھے، مگر اپنی حفاظت کے لیے مزاحمت تک نہ کر سکے۔ اور اسی طرح رات ہو گئی۔